رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ صدر اور وزیر اعظم نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان کے حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مقبوضہ وادی کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کے بھارتی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ ہندوتوا دہشت گرد مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر سے 2.5 لاکھ پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج یوم الحاق پاکستان اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا کہ بھارتی تسلط سے آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ 1947 میں آج کے دن کشمیریوں کی حقیقی قیادت نے سری نگر میں سردار محمد ابراہیم خان کی رہائش گاہ پر آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے ایک اجلاس کے دوران کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ اجلاس میں اکثریتی مسلم آبادی کی خواہش کے مطابق جموں کشمیر کی ریاست کے پاکستان کے ساتھ الحاق کا متفقہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس تاریخی دن کی مناسبت سے آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں خصوصی سیمینارز اور سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا، جن میں مختلف عوامی رہنماؤں نے شرکت کی اور تاریخی قرارداد کی روشنی میں پوری ریاست جموں و کشمیر کے پاکستان کے ساتھ الحاق کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا عزم کا اعادہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کے عوام اور ان کے حق کے خود ارادیت کے حصول کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یوم الحاق پاکستان کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جانب سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف تمام عالمی فورمز پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ صدر نے اپنے پیغام میں کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور وہ پاکستان سے الحاق کریں گے۔ متعدد ٹویٹس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی قانون کے تحت تسلیم کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یوم الحاق پاکستان کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کشمیریوں کا پاکستان سے الحاق کا فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان ان کے دلوں میں بستا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ناشا فاروقی نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج رات ریڈیو پاکستان کی خبروں اور حالات حاضرہ چینل کے ایک پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خطے کے امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ہونا ناگزیر ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر حل کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات قابل تعریف ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم کشمیر کاز کی حمایت کے لیے آگے آئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرنے سے ہمیشہ کتراتا رہا ہے اور مودی کے ہٹ درمی پر مبنی رویے نے علاقائی خوشحالی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں گزشتہ 2 ہفتے کے دوران ہندوتوا کے 30,000 سے زائد تربیت یافتہ دہشت گرد کشمیر پہنچ گئے ہیں، جو وادی میں کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کے بھارتی منصوبوں کا حصہ ہے۔ اس سلسلے میں مقبوضہ علاقے کے ذرائع نے کشمیر میڈیا سروس کو بتایا کہ ہندوتوا دہشت گردوں کی تربیت یافتہ فورس کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف ایک بڑے پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ آر ایس ایس، ہندوتوا، شیو سینا، کشمیر جیسے مختلف ہندو دہشت گرد گروپوں سے تعلق رکھنے والے یہ افراد تلواروں اور اس کے استعمال، آتش زنی اور قتل عام کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ دنیا بھر سے 25,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں ان تمام افسروں کی غیر معمولی کوششوں کا اعتراف کیا جنہوں نے اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کیا۔
اور وزارت قومی صحت نے کہا کہ حکومت نے ضروری ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی کوئی منظوری نہیں دی، جس کے ذرائع ابلاغ کے ایک حصے میں غلط خبر دی جا رہی ہے۔ وزارت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ادویات کی قیمتوں سے متعلق پالیسی 2018 میں تیار کنندگان کو حکومتی مداخلت کے بغیر خود بخود سالانہ قیمتوں میں 7 سے 10% تک اضافے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے قانونی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تناظر میں ادویات کی قیمتوں سے متعلق پالیسی 2018 وضع کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔